نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح رواہ احمد۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی سب سے پہلے ہم بیان کریں، کیونکہ اس بڑائی اور حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے، اکیلے وہی مستحق ہے۔ اس کے بعد خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، حمد و صلوات کے بعد آج ہم لوگ مال کے بارے میں جانیں گے کہ مال کی کیا حیثیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور حلال مال تلاش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے شریعت نے کس قدر زور دیا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہیں کتاب و سنت پر ہیں اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ ہے ان کا، انہیں یہ پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں مال کی کیا حیثیت ہے اور اسلام نے کس قدر اس پہ توجہ دی ہے اور کتنا ابھارا ہے کسب حلال کے لیے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ صحابہ کرام
اور اسلاف کرام کے اقوال سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ مال کی اپنی ایک حیثیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے مال و دولت، اس سے اپنی آخرت کو سنوارو، اس کو ان چیزوں پہ خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے اسے مت بھولو، یعنی دنیا پر بھی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی اس مال سے خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، حلال اور مباحات میں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، نکاح ہے، اور حقوق جن کے حقوق آپ پر ہیں ان پر خرچ کرنا، مہمانوں پر خرچ کرنا، مباح چیزوں پر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ اسے مت بھولو۔ یہ دراصل قارون کے بارے میں اس کے قوم کے لوگوں نے، جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کیا تھا اسے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اپنے مال کے بلبوتے کبر اور غرور اور تکبر کا ننگا ناچ مت ناچ۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ ان لوگوں نے اس سے یہ بھی کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ ارے بیوقوف اور گھمنڈی آدمی، جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے بے شمار دولت سے، اس سے تم اپنی آخرت سنبھال لو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی فکر کر۔ مورخ ہے، بیوقوف ہے تو۔ اور ٹھیک ہے دنیا کو بھی مت بھول، تمہارا جو حصہ ہے اس پہ بھی خرچ کر مباح چیزوں میں۔ اس کو قرآن نے، اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے اور اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر مباح چیزوں میں جن کا ذکر بھی کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ اے نبی پاک آپ فرما دیجئے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ یہ کہہ دیجئے کہ کس کو حق ہے اس نے حرام قرار دیا اللہ کی نعمتوں کو اور رزق، پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے دیا ہے، میسر کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ دنیاوی زندگی میں یہ مال کون حرام کرے گا کہ اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اپنے استعمال میں نہ لائیں، وہ خالصتاً یوم القیامہ۔ اور قیامت کے دن نعمتیں تو اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں گرچہ رزق میں اور دنیا کے وسائل میں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی میسر ہے ہو دنیا میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے تفوق بھی لے جائیں، آگے بھی چلے جائیں اس میں، کیونکہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن
تو نعمتیں خاص اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ حلال مال ہو آپ کے پاس ہو تو اسے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ اپنے اوپر خرچ نہ کرو۔ مباح چیزوں میں جو جائز چیزیں ہیں، کھانے پینے، لباس، بچوں کی تعلیم، بچوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، نکاح، شادی بیاہ، ان میں جو اسلامی طور طریقے ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، اس کے مطابق آپ خرچ کیجئے، مباح ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ حرام قرار دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کیا ہی نعم المال الصالح، بہترین مال، پاکیزہ مال، حلال مال کیا ہی بہترین چیز ہے للرجل الصالح، صالح آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے۔ بہترین مال بھی ہو، حلال مال بھی ہو، پاکیزہ مال ہو، اور اگر نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو کتنی بہترین چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے علاوہ سلاف کرام، صحابہ کرام کی اقوال سے آج ہم لوگ جانیں گے کہ کس طرح سے مال کمانا ہے، اور دنیا میں آپ ہیں تو کسب مال کے لیے جد و جہد کرنا ہے، کوششیں کرنی ہیں، بوجھ نہیں بننا ہے دنیا والوں پر، اور باقی مسلمانوں پر ایک مسلمان بوجھ نہ بنے، بلکہ وہ کوشش کرتا رہے۔ اس کی طرف شریعت نے توجہ دلائی ہے۔ آئیے جانیں، سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو ہم لوگ جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے برابر کر دیا، ہموار کر دیا۔ ذلولن کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار ہو جانا، پست کر دیا ہے، برابر کر دیا ہے، مشکل نہیں ہے چلنا پھرنا تمہارے لیے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ نے اس کو برابر کر دیا، ہموار کر دیا ہے زمین کو۔ فامشوا فی مناکبہا، تو زمین کے ان راستوں میں تم چلو، کس لیے؟ روزی تلاش کرنے کے لیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس میں چلو، ڈھونڈو رزق۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی جو روزی ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں اٹھائے جاؤ گے اور زندہ کھڑے کیے جاؤ گے، سوال و جواب ہوگا، مال کے بارے میں بھی ہوگا، عمر کے بارے میں بھی ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا، اللہ نے فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، پست کر دیا ہے، بچھا دیا ہے، تاکہ ان راستوں میں آپ چلو زمین پر اور روزی تلاش کرو، اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو، اور یہ یاد رکھو کہ ایک دن اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، تم زندہ کیے جاؤ گے دوبارہ، اور تم سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ پہلی آیت جو ہم نے خطبے کے بعد پڑھی ہے وہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا اس سے آخرت میں اپنے لیے ثواب، اجر و ثواب تلاش کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے
غریبوں پر خرچ کر کے، مسکینوں پر خرچ کر کے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ہاں البتہ دنیا کا جو تمہارا حصہ اسے بھی مت بھولو، اس مال میں سے تم جیو اور اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، مہمانوں پہ خرچ کرو، مباح چیزیں جو ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں ہتھیانے کے لیے خرچ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین دو ٹوک انداز میں بیان فرماتا ہے۔ تیسری آیت، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو بیٹھے مت رہو مسجدوں میں، جب نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو پھیل جاؤ زمین کے اندر، اللہ کی یہ جو زمین ہے اس میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے جو وسائل پیدا کیے ہیں زمین کے اندر، جاؤ اور روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل، اللہ کی دی ہوئی روزی تلاش کرو، بیٹھے مت رہو۔ اسی طرح سے اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے سعد، اِنَّكَ إِن تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سعد، میری ایک نصیحت گاٹھ باندھ لو کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو مال کے ساتھ چھوڑو، انہیں اغنیا مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں تم فقر میں چھوڑ دو، محتاجی میں چھوڑ دو، اور پھر وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے گھومیں، لوگوں سے بھیک مانگیں، لوگوں کے محتاج ہو جائیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے صاحب، بہتر یہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ممتاز صحابی جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مال کے ساتھ چھوڑو، اغنیا چھوڑو، مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے، فقر اور محتاجی میں مت چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں، ہاتھ پھیلاتے گھومیں۔ یہ پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ دوسری، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے انسان کے گناہ کے لیے اتنا کافی ہے، اسے گنہگار بنانے کے لیے کہ وہ انہیں ضائع کر دے جن کے روزی روٹی کی ذمہ داری، جن کے رزق کی ذمہ داری، جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری، جن کے خرچے کی ذمہ داری اس شخص پہ ہے، وہ انہیں ضائع کر دے، یہ اس کے لیے گناہ کے لیے کافی ہے۔ بہت بڑا گناہ اللہ کے نبی نے جو ہے گردانا اسے، کہ اس انسان کے لیے گناہ کے طور پہ اتنا ہی کافی ہے، بہت بڑا ہے گناہ ہے کہ اس کے جو تابع ہو، ماتحت ہوں، جن کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہو، ان کو ضائع کر دے، ان کے لیے کچھ کرے نہ، ان کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے، ان کے لیے کچھ کمائے نہ، وہ ضائع ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے لیے اتنا کافی ہے، جان لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی، ای الکسب افضل، کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ کمائی سب سے بہتر ہے، وکل بیع مبرور، اور ہر حلال بیع و شراء، تجارت، یہ سب سے بہترین جو ہے کسب ہے، کمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما، کسی نے کوئی جو خوراک کھایا وہ بہتر خوراک وہی ہے من ان یاکل من عمل یدہ، جو اپنے ہاتھ سے کر کے کھائے، جو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے وہ کھانا سب سے بہتر ہے کسی کے بھی لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ نبی اللہ کانا یاکل من عمل نبی اللہ داؤد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داؤد جو اللہ کے نبی تھے وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کانا زکریا علیہ السلام نجاراً، زکریا علیہ السلام ایک نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ نجار تھے، وہ بڑھئی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھئی کا کام کر کے گزارا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز اور روزی جو بندہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، اس کی فضیلت سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کن کے ساتھ اس کا حشر ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لیکن شرط کیا لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ التاجر الصدوق، سچا تاجر۔ تو تجارت میں سچائی کا دامن نہ چھوٹے، حلال کا دامن نہ چھوٹے، مکر و فریب، دجل، خیانت اور بےایمانی سے وہ دولت نہ کمائے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، تو اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں سچائی کا دامن، امانت داری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بہت توانا آدمی، مضبوط آدمی گزرا، قوی تھا، مضبوط تھا۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ شخص جو گزر رہا ہے اتنا طاقتور ہے، مضبوط ہے، پہلوان ہے، کاش کہ اللہ کے راستے میں یہ جہاد کرتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اتنا پہلوان بہادر آدمی ہے، مضبوط ہے، جسم سے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد صرف وہ نہیں ہے میرے صحابہ جو تم جانتے ہو اور جو مشہور اور معروف ہے کہ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ دشمنوں سے لڑنا، اسلام کے دشمنوں سے لڑنا، صرف یہی جہاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو وَإِن كَانَ خَرْجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ شخص جس کو تم لوگ کہہ رہے ہو، یہ مضبوط توانا بہادر پہلوان آدمی، اگر یہ نکلا ہے اس مقصد سے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے روزی کمائے، تب یاد رکھو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے کم کام نہیں کر رہا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ نکلا ہے، یہ مضبوط آدمی، پہلوان آدمی جس پر تم رشک کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں کیوں جہاد اگر کرتا تو کتنا بہتر ہوتا، اگر اپنے دو بوڑھے باپ والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے کہ ان کا پیٹ بھر سکے، ان کے جسم کو پردہ دے سکے، ان کے دوا دارو کا علاج کر سکے، ان کے حقوق کی ادائیگی کر سکے،
تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے، روزی کمانے کے لیے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بچوں کے لیے اگر روزی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے تو جہاد سے کم نہیں، بوڑھے ماں باپ کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے تو جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرْجَ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ اپنے آپ کے لیے نکلا ہے کہ وہ حلال کمائی کمائے تاکہ وہ اپنے نفس کو حرام چیزوں سے بچا سکے، چوری چکاری سے بچا سکے، خیانت سے بچا سکے، بے ایمانی سے اپنے نفس کو بچا سکے اور حلال چیز کھا سکے، حلال کمائی کھا سکے، اگر اس لیے یہ نکلا ہے روزی کمانے کے لیے تو بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرْجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، رواہ الطبرانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ نکلا ہے ریا نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، تو یہ شیطان کے راستے میں نکلا ہے۔ لیکن بقیہ تین چیزیں جو اوپر ذکر کی گئیں، اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بھی جہاد سے کم نہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے نکلا تو بھی جہاد سے کم نہیں، اپنے آپ کو جو ہے حلال کھانے کے لیے، اپنے نفس کو حرام سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی وہ جو ہے جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہاں البتہ فخر کے لیے، ریا نمود کے لیے نکلا ہے تو شیطان کے راستے میں ہے۔ ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال کمائی کی اور کس قدر جو ہے توجہ دلایا ہے شریعت اسلامیہ نے۔ اللہ کے نبی نے بار بار کہا کہ اپنے کون سا سوال کیا گیا کون سی کمائی بہتر ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے جو کر کے انسان کھائے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے، اپنے ہاتھ سے کر کے کھاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، بڑھئی کا کام کر کے کھاتے تھے۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے بازوؤں سے کما کر کے کھائے وہ اچھی کمائی ہے، اور کسی کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دوڑو نکلو اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہ شریعت اس چیز پر ہمیں ابھارتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں محتاجی سے، فقر سے اور کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ میرے صحابہ اور میرے امتیوں تعوذوا باللہ من الفقر والقلہ والذلہ، اے میرے امتیوں، میرے صحابہ، اللہ کی پناہ مانگو کس سے؟ محتاجی سے، فقر سے، قلت سے کہ روزی کی کمی نہ ہو، اس سے پناہ مانگو، اور ذلت و رسوائی سے پناہ مانگو، رواہ احمد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رہی۔ اس کے علاوہ اسلاف کرام کے اقوال دیکھ لیجئے، بہت زور دیا شریعت اسلامیہ نے۔ اسلاف کرام کے اقوال کا ذکر کرنا بہت مناسب ہوگا اس موقع پر کہ کس طرح روزی کے تعلق سے اور حلال کمائی کے تعلق سے ان کا موقف کیا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جمعے کے بعد مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کو بلایا اور پوچھا من انتم، کہا کہ تم لوگ کون لوگ ہو بھائی؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ہیں۔ کہا کہ کیوں کونے میں بیٹھے ہو، کوئی کام دھام نہیں، کون ہو تم لوگ؟ من انتم؟ تو کہا قالوا نحن المتوکلون علی اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ فعلاہم عمر بدرتہ، اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق نے اپنا کوڑا ان کے اوپر تانا اور کہا، عمر فاروق نے نحرہم وجزرہم وقال لا یقعدن احدکم عن طلب الرزق، کہا کہ اتنا ماروں گا، بھاگو، کوئی شخص
روزی کی تلاش کرنے سے پیچھے نہ رہے، بیٹھا نہ رہے، اپنے درے کو تانا اور کہا بھاگو، ڈانٹا۔ کوئی شخص میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور بیٹھا رہے، ہاتھ پیر نہ چلائے۔ عمر نے ڈانٹا اور بھگایا، کہا کہ آج کے بعد سے ہم نہ دیکھیں یہ۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي، اور بیٹھ کر کے کونے میں یہ کہتا رہے کہ اللہ مجھے رزق دے۔ اور قَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تَمْطُرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ آسمان نہ سونا برسائے گا نہ چاندی برسائے گا، جب کرو گے تب پاؤ گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، اور عمر فاروق نے کہا کہ اللہ نے کیا یہ نہیں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے، جمعے کی نماز کے بارے میں یہ آیت ہے، تو پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی تلاش کرو، عمر فاروق نے فرمایا۔ عمر فاروق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا واقعہ ہے۔ ان تک ایک بار یہ شکایت پہنچائی گئی کہ خلیفۃ المسلمین، معاملہ ایسا ہے، ایک پیچیدہ معاملہ ہے کہ یمن کے لوگ آ جاتے ہیں حج پر اور وہ اپنے گھر سے کچھ توشہ لے کر کے نہیں آتے ہیں، ہاتھ جھلاتے ہوئے خالی ہاتھ چلے آتے ہیں حج پر، اور یہاں لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں، لوگوں سے مانگ مانگ کر کے کھاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق نے یمن کے حاجیوں کو بلایا، ایسے لوگوں کو، اور بلا کر کے ان کو بہت ڈانٹا پھٹکارا، کہا کہ آج کے بعد سے جب تم لوگ یا کوئی بھی آئے گا آئندہ سال تو اپنا زاد سفر لے کر کے آئے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ، کاہل لوگ، سست لوگ یہ آ کر کے دوسرے لوگوں کی عبادت میں خلل پیدا کریں اور لوگوں پر بوجھ بنیں۔ یہ عمر فاروق نے ان حاجیوں کو کہا تھا جو یمن سے خالی ہاتھ چلے آتے تھے۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں انی اری الرجل فیعجبنی شکلہ، میں جب کسی انسان کو دیکھتا ہوں، نوجوان کو، اور وہ مجھے اچھا لگتا ہے، بھاتا ہے، اس کی شکل اچھی لگتی ہے، ایک داڑھی، بہترین وضاقتہ، اسلامی جو ہے چہرہ، تو مجھے بھاتا ہے وہ نوجوان۔ لیکن جب فَإِذَا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي، جب میں اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی یہ کرتا کیا ہے، تو مجھ سے کہا جاتا لا عمل لہ، کہ اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں، بیکار گھومتا ہے۔ سقط من عینی، تو عمر فاروق کہتے ہیں اسی وقت جو مجھے اچھا لگتا تھا میری نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ السلام میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ سفیان ثوری یمر بنا ونحن جلوس بالمسجد الحرام، محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری بڑے امام ہیں حدیث اور فقہ کے، یہ جو ہے امام ائمہ میں سے ہیں، امام ہیں امام ثوری۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم لوگ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، تو فیقول ما یجلسکم، کس چیز نے تم لوگوں کو بٹھا رکھا، کاہے بیٹھے ہوئے ہو؟ قلنا فما نصنع، کیا کریں ہم امام صاحب، آپ بتائیے بیٹھے ہیں کیا کریں، کوئی کام دھام نہیں ہے۔ قال اطلبوا من فضل اللہ، ایسا نہ کرو، بیٹھو نہیں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ولا تکونوا عیالا للمسلمین، اور یاد رکھو مسلمانوں پر بوجھ مت بنو، جاؤ کچھ کرو، مسلمانوں پر بوجھ بن کر کے نہ رہو۔ اسی طرح سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا استغن بالکسب الحلال، اے میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حلال کمائی کے ذریعے سے تم بے نیاز ہو، حلال کمائی کر کے بے نیازی حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ مَفْتَخَرَ أَحَدٌ، کہا کہ اس لیے کہ جب کوئی فقیر ہوتا، محتاج ہوتا ہے، تو اسے تین چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، حلال کمائی کرتے رہو، وہی ذریعہ بناؤ، اس لیے کہ جب کوئی محتاج ہوتا ہے تو تین چیزیں اس سے چپک جاتی ہیں اور پھر اس سے علیحدہ نہیں ہوتی ہیں، الگ نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز رقۃ فی دینہ، وہ دین میں کمزور ہو جاتا ہے، دین اس کی عبادتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جب وہ اس کے پاس
مال نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں دین میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں عبادات میں، صدقہ خیرات کر سکے گا نہیں کر سکے گا، غریبوں کی مدد کر سکے گا نہیں کر سکے گا، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی تو وہ کچھ دے پائے گا نہیں دے پائے گا، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں اگر خرچ کرنا ہوا تو کر پائے گا نہیں کر پائے گا، یہی تو کمزوری ہے دین میں۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہ اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے، ضعف فی عقل ہی، اس کی عقل ماری جاتی ہے، عقل بھی کمزور ہو جاتا ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو سامنے اندھیرا ہوتا ہے، عقل بھی ماری جاتی ہے، دوسری چیز۔ تیسری چیز وہ وہاء فی مروته، اور اس کے اخلاق میں جو گراوٹ آ جاتی ہے بہت بڑی چیز ہے، کہا کہ اس کے اخلاق میں بھی گراوٹ آ جاتی ہے۔ ایک اپنے ملنے والے سے، دوست سے، احباب سے، رشتہ داروں سے ملے گا، مہمان سے مل گیا، چھپتا پھرے گا، اخلاق کی گراوٹ ہے کہ نہیں، جیب میں اس کے کچھ ہے نہیں، خاطر کر نہیں سکتا تو وہ بھاگتا ہے پھرتا ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مروت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے جو ہے جو اس کا کردار ہوگا، اس کا کردار بھی ختم ہو جائے گا، یہ تیسری چیز۔ اور کہا ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر کے کیا ہے، وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا، ان تینوں چیزوں سے میرے بیٹے بڑھ کر کے وہ چیز ہے استخفاف الناس بِهِ، لوگوں کی نگاہوں میں ہلکا ہو جاتا ہے، لوگ اسے کہیں جو ہے گردانتے نہیں، خاطر میں نہیں لاتے، لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ ان تمام بڑی چیزوں سے بڑی یہ ہے کہ لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے، تو اس لیے تم جو ہے حلال کمائی کرتے رہو اور اس کے ذریعے سے بے نیاز رہو، ساری چیزیں بنی رہیں گی، یہ زور دیا۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر ہیں صحابہ میں سے، وہ فرماتے ہیں یا حبذا المال اصون به ارضی واتقرب الی ربی، کیا ہی بہترین چیز ہے مال کتنا ہی بہترین چیز ہے، اصون به ارضی واتقرب به الی ربی، اس کے ذریعے سے میں اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے رب کا تقرب اور قربت حاصل کرتا ہوں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، ابو بکر صدیق جب غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے عام اعلان کیا تو جو لوگوں کے پاس تھا وہ لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق تاجر تھے، ایسی بات نہیں تھی، سارا مال گھر کا لا کر کے حاضر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ عمر فاروق نے آدھا دیا، عثمان غنی نے تو اتنا دے دیا، 300 اونٹوں سے لدا ہوا ساز و سامان، 1000 اشرفیاں، بڑے تاجر تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اگر یہ مال نہ ہوتا تو کیسے اللہ کے راستے میں، وہ صحابہ جو محتاج تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ بڑا افسوس ان کو ہوا کہ ہم کچھ اللہ کے راستے میں کر نہیں پا رہے ہیں، تنگی کا وقت ہے، تنگی کا غزوہ ہے، لڑائی ہے، وہ مزدوریاں کرتے تھے دن بھر، اور اس مزدوری سے جو پیسہ پاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کرتے تھے کہ یہ تبوک کی جنگ میں میری طرف سے جو ہے اللہ کے راستے میں یہ صدقہ ہے، اس طرح سے کرتے تھے۔ تو جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ اپنی آخرت نہیں سنوار پائیں گے، اپنی دنیا بھی نہیں جی پائیں گے۔ اسی طرح سے بعض جہلا نے کہا کہ بیٹھے رہو، جیسے ان لوگوں نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہاں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے دلیل دیا اس حدیث کو، کہا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو گے جیسا کہ اس پہ توکل کرنا ہے تو لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، تو تمہیں اللہ رب العالمین ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے روزی، کہ وہ خالی پیٹ صبح اڑتی ہیں، چڑیا اڑتی ہے اور اس کے بعد پیٹ بھر کر کے شام کو واپس آتی ہے۔
یہ صوفیہ لوگ ہیں، یہ کاہل لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑا کہ اللہ پہ توکل کرو بھرپور اور چڑیوں کی طرح تمہیں روزی دے گا، پیٹ بھرے گا، جبکہ اسی میں محدثین نے اور اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے اسی میں جواب دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا ہے اسی حدیث میں اس کا جواب ہے کہ چڑیا نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے، تغدو خماسن و تروح بطانن، صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہے نا تلاش میں روزی، وہی تو شریعت کہتی ہے، وہی تو مطالبہ ہے اسلام کا کہ نکلو۔ لیکن ان صوفیوں کو، احدی لوگوں کو، جن کو بیٹھ کر کے کھانے کی پڑی ہے، لوگوں کے پر بوجھ پڑتے ہیں مسلمانوں پر، وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے رہو۔ چڑیا نکلتی ہے اور پھر واپس آتی شام کو، دن بھر، صبح نکل کے دن بھر روزی تلاش کرتی، تب پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ مال صالح کی شرط رکھی ہے اسلام نے، حلال کمائی ہو، اچھا مال ہو، اچھے آدمی کے لیے ہو، اور اس مال کی مثال جو ہے تلوار سے دی گئی ہے، ہتھیار سے دی گئی ہے کہ ہتھیار کا کام یہ ہے کہ اگر اس کو غلط آپ چلائیں گے تو غلط چل جائے گی، اور صحیح جگہ پہ چلائیں گے تو صحیح جگہ چلے گی۔ اسی طرح سے مال کی مثال ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تمہیں دیا اس کے ذریعے سے اپنی آخرت سنوار لو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، حلال چیزوں پر، مباح چیزوں پر، اپنی زینت پر، کپڑے لتے پر، کھانے پینے پہ، شادی بیاہ میں، نکاح میں، مہمانوں کے مہمان نوازی پہ خرچ کرو، یہ حلال طریقہ ہے۔ تو اس ہتھیار کی طرح سے غلط اگر استعمال کرو گے تو ہتھیار تو جہاں چلاؤ گے چل جائے گا اور کاٹ دے گا، غلط آدمی کو بھی کاٹ دے گا، صحیح آدمی کو۔ ویسے مال کی مثال ہے، حرام چیزوں میں، اگر عیاشی میں، نشے کی چیزوں میں خرچ کرو گے تو مال خرچ کرتے رہو، تو مال ہے تمہارا، ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام، کتاب و سنت اور اسلاف کرام کے اقوال کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی طرح سے کوشش کریں جس طرح سے مال کی کمائی میں اور رزق حلال طلب کرنے میں بیٹھے نہ رہیں، اللہ کے راستے میں ہم جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کریں اور حلال مال کمائیں، اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اولاد پہ بھی خرچ کریں، اپنے مہمانوں پر بھی خرچ کریں، مباح چیزوں میں خرچ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔